بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ ہفتے اللہ رب العزت نے ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 46 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح کانوں سے سننے اور زبان سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کا آغاز امت محمدیہ علیہ السلام کو ایک دعا اور مناجات کی تلقین سے ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کیجیے کہ اے اللہ، آپ مالک ہیں تمام ملک کے، اور آپ اپنے ملک کا جتنا حصہ چاہیں جس کو چاہے دے دیں، اور جس کے قبضے سے چاہیں ملک کا حصہ لے لیتے ہیں، اور جس کو آپ چاہیں غالب کر دیتے ہیں، اور جس کو آپ چاہیں پست کر دیتے ہیں۔ آپ ہی کے اختیار میں ساری بھلائیاں ہیں، بلا شبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ آپ بعض موسموں میں دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر دیتے ہیں جس سے رات بڑھنے لگتی ہے، اور بعض موسموں میں رات کے اجزاء کو دن میں داخل کر دیتے ہیں جس سے دن بڑھنے لگتا ہے، اور آپ اتنی قدرت اور طاقت والے ہیں کہ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں، جیسے انڈے سے پیدا ہونے والا جانور زندہ، اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں جیسے پرندہ اس سے پیدا ہونے والا انڈا مردہ۔ اور اے اللہ، آپ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہوئے اگلی آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ظاہراً اور باطناً کفار کو دوست نہ بنائیں، اور ایسا بھی نہ کریں کہ مسلمانوں سے ہی دوستی نہ کریں، صرف کفار سے دوستی اور قلبی تعلق رکھیں، یا دونوں کے ساتھ باہم محبت اور دوستی تعلق ایسا ہرگز نہ کریں۔ جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی رکھنے والا شمار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم دل ہی دل میں اپنے ما فی الضمیر کو پوشیدہ رکھو گے، یا اس کو زبان و جوارح سے اعضاء سے ظاہر کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں جانتا ہے۔ صرف اسی کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ سب کچھ جانتی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسی ذات کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ذات دنیا اور آخرت میں سزا دے سکتی ہے، اور قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اچھے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا، اور اسی طرح برے کاموں کا بھی پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور قیامت کے دن برے اعمال کرنے والے یہ آرزو کریں گے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کے اور قیامت کے درمیان لمبی مسافت ہوتی، تاکہ برے اعمال کا بدلے اور اس کی چیزوں کو نہ دیکھ سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے تاکہ تم آخرت کی سزا سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا، کہ جس طرح اللہ کی توحید کا انکار کفر ہے، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار بھی کفر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اور محبت رکھنے کی وجہ سے یہ بھی چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، تو تم اس مقصد کو حاصل کرنے کے طریقوں میں میری اتباع کرو، کیونکہ میں خاص اسی کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور جب ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کا ذکر ہے۔ ان کے تذکرہ کر کے یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ جن کے علاوہ اور انبیاء اور رسول ہیں، ان سب کی اطاعت کا حکم ان کے زمانے کے لوگوں کو دیا گیا تھا، اور یہی اللہ کا طریقہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 سے آگے طویل ایک سلسلے تک اللہ رب العزت نے آل عمران یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے والدین، اور پھر خود حضرت مریم علیہ السلام، اور آخر میں ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب حضرت عمران نے اپنی اہلیہ اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے منت مانی ہے کہ آپ کی عبادت کے لیے اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، اور میں اس کو اپنے کام میں نہ لگاؤں گی، آپ یہ میری منت قبول فرما لیجئے۔
لیکن جب ان کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی تو ان کو اس بات پر رنج ہوا کہ لڑکی تو بیت المقدس کی خدمت نہیں کر سکے گی، یہ کام تو لڑکوں کا ہے۔ اس لیے حسرت سے کہا کہ اے میرے رب، میرے ہاں تو لڑکی ہوئی، حالانکہ اللہ رب العزت زیادہ جانتے تھے جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی طرح بھی وہ لڑکا جو انہوں نے چاہا تھا اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ یہ لڑکی ہی افضل ہے۔ اس کے کمالات و برکات عجیب و غریب ہوں گے۔ ان کی پیدائش کے بعد حضرت عمران کی اہلیہ نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور اے اللہ، میں اس کو اور اس کی اولاد کو جب بھی اس کی اولاد ہو آپ کی پناہ اور حفاظت میں دیتی ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو قبول فرمایا اور عمدہ طور پر ان کی تربیت کروائی، اس طرح کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنا دیا، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں حضرت مریم کے خالو لگتے تھے۔ اس لیے ان کی تربیت حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں، یعنی حضرت مریم کی خالہ کے ہاں ان کی پرورش اور تربیت ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی سمجھداری کی عمر میں ان کے لیے بیت المقدس کے قریب ایک مکان تعمیر کروا دیا، جس میں وہ دن رات اس کمرے میں عبادت کرتیں اور رات کو اپنے خالہ کے ہاں ٹھہرتیں۔ جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس اس عمدہ مکان میں جس میں وہ عبادت کرتی تھیں تشریف لاتے تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور یوں فرماتے، اے مریم، یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کہتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خزانہ غیب سے آئی ہیں، اس میں سے آئی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے خاص اپنے نیک بندے اور پاکیزہ اولاد مجھے عطا فرما دے، بے شک آپ دعا کو بہت سننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی کہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور اپنے نفس کو لذات سے، دنیاوی لذتوں سے روکنے والے ہوں گے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہوں گے اور اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن حکیم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔